العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ قبل اس کے کہ باقاعدہ سوال جواب کی ترکیب ہو، آئیے مزید اچھی نیتیں بڑھا لیتے ہیں۔ اللہ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی نیتیں کرتا ہوں۔ اول تاخیر مدنی مذاکرے میں شریک رہتے ہوئے علم دین حاصل کروں گا۔ از ابتدا تا انتہا موبائل فون بند رکھوں گا، نہ کسی کو فون کروں گا، نہ کسی کا فون سنوں گا، نہ SMS کروں گا، نہ SMS پڑھوں گا، نہ چیک کروں گا کہ کس کس کا فون آیا ہے۔ کپڑے، بدن، سر یا داڑھی سہلانے، دھاگے نوچنے، انگلیوں سے کھیلنے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، ٹیک لگانے، پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسرے کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں نیچی کیے خوب کان لگا کر سنوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ الحمدللہ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں باب الاسلام سے آئے ہوئے ہزاروں اسلامی بھائیوں کا تربیتی اجتماع ہے۔ 3 روزہ تربیتی اجتماع، اس سلسلے میں اس وقت مدنی مذاکرے کی ترکیب ہے اور خصوصیت کے ساتھ آج سناروں کا مدنی مذاکرہ ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو جیولرز یا سونار وغیرہ ہوتے ہیں ان کا اس معاملے میں مبتلا ہونے کے کیا اندیشے ہوتے ہیں؟ کوئی مختصراً کوئی اس کی وضاحت آپ کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، سود عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے، اور صحیح بھی اتنا سمجھنا تو صحیح ہے کہ ادھار کسی کو رقم دی، اس پر ملنے والا جو نفع ہے وہ سود ہے۔ یہ بات یہاں تک تو ٹھیک ہے، وہ نفع واقعی سود ہوگا، قرض پر نفع لینا سود ہے۔ لیکن سود کی 2 قسمیں ہیں۔ جو سود کی دوسری قسم ہے جس کا بیان احادیث میں ہوا، جسے ربا الفضل کہا جاتا ہے، ایک تعداد ہے جس کو اس کے بارے میں بالکل آگاہی نہیں ہے، حالانکہ سیاستہ کی احادیث ہیں، بڑے واضح طور پر احکام بیان ہوئے۔ تو بسا اوقات ہوتا یہ ہے کہ خاص طور پر سنار مارکیٹ میں ان کا کام جو ہے وہ 2 طرح سے ہوتا ہے۔ ایک، یہ سونا بیچتے ہیں پیسے کے بدلے، اور دوسرا یہ سونا بیچتے ہیں سونے کے بدلے۔ اب سونا اور سونے کے بدلے اگر دیا جائے گا تو اس میں بھی سود پایا جا سکتا ہے، اور اکثر جو ان کی مطلب کہ ڈیلنگ ہوتی ہیں، سونے کے بدلے جہاں سونا دینے کی ڈیلنگ ہوتی ہیں وہاں سود پایا جاتا ہے۔ یعنی یہ سونا دیتے ہیں اور اس کے بدلے سونا لیتے ہیں، یا تو وہ سونا جو ہے وہ کم اور زیادہ ہوتا ہے، دونوں طرف سے برابر نہیں ہوتا، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ ایک طرف سے ادھار ہوتی ہے کہ جہاں دونوں طرف سے جنسیں برابر ہوں، قدر ایک ہو، سونا جو ہے وہ وزن سے دیا جاتا ہے۔ دونوں جو اسباب ہیں سود پائے جانے کے اس میں پائے جا رہے ہیں، تو اس میں کمی زیادتی نہیں ہو سکتی اور ایک طرفہ ادھار بھی نہیں ہو سکتا۔ ہاں، سونے کو اگر نوٹ کے بدلے بیچ رہے ہوں
پھر ایک الگ صورت ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ بچنے کے راستے نہ ہوں، بچنے کے راستے بہت زیادہ ہیں. اگر یہ تھوڑا سا موڈ آف بزنس چینج کر دیں، تھوڑا سا طریقہ کار بدل دیں، ان کی ڈیلنگ کا انداز تھوڑا چینج ہو جائے. دیکھیے اس مارکیٹ کے اندر 3 کریکٹر ہیں بنیادی طور پر. ایک گاہک ہے. گاہک ہمیشہ یا اکثر صورتوں میں نوٹ کے بدلے مال خریدتا ہے. ایک دکاندار ہے جو گاہک کو مال بیچتا ہے. ایک ہے کارخانہ دار. زیادہ جو مسائل ہیں وہ کارخانہ دار اور دکاندار کے درمیان ہیں. یعنی دکاندار کو آرڈر ملا، اس نے کارخانہ دار کو دے دیا یا ہول سیلر کو دے دیا اور وہ آرڈر لے کر رکھ لیا. جو سونا اس نے بنوایا ہے، دکاندار اس کارخانہ دار کو بجائے نوٹ دینے کے، کرنسی دینے کے، اس کے بدلے سونا ہی دے گا. جب وہ اس کے بدلے سونا ہی دے گا، ہفتے بعد دے گا، مہینے بعد دے گا، تو یہ ادھار نہ کرنے کی جو شرط تھی یہاں وہ مفقود ہو گئی. یہاں ادھار پایا گیا، پھر کمی زیادتی ہو گئی. تو سونے کے بدلے سونا دینے سے سود لازم آ رہا ہے. اگر یہ اپنی ڈیلنگ کو تھوڑا سا چینج کر لیں، بجائے سونے کے بدلے سونا دینے کے کرنسی کے بدلے سونا خریدیں. دکاندار کے پاس جو آرڈر آیا ہے وہ اس آرڈر کو لینے کے بعد اس آرڈر کو جو ہے وہ گاہک سے لے لیا. اب کارخانہ دار کو وہ آگے بک کروا رہا ہے تو یہ بتا دے کہ جناب آج کا کیا ریٹ ہے، سونے اتنا مجھے سونا بنوانا ہے اور اتنے کا میں تم سے خریدوں گا. پھر اگر وہ روپوں اور پیسوں کے بدلے ادھار کرتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. سونے کی جو ڈیلنگ ہے کرنسی کے بدلے ادھار ہو سکتی ہے، لیکن سونے کے بدلے ادھار نہیں ہو سکتی. ہمارا کلچر ایسا ہے کہ بابا بچپن سے جیسے کہ ہماری پرورش ہوتی ہے تجارت 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 تجارت. اب تجارت کرتے کرتے ہم نے والد صاحب کو، دادا کو، اس طرح رشتہ داروں کو تجارت کرتے دیکھا، ہم بھی تاجر بن گئے. اب یہ بتائیے کہ تجارت کے حوالے سے جو احکام شریعت ہیں، چاہے وہ جیولر سے متعلق ہو، سونار سے متعلق ہو، کارخانے والوں کے الگ معاملات ہیں، ہول سیلرز کے الگ معاملات ہیں، ریٹیلرز کے الگ معاملات ہیں، اس میں بروکرز ہوتے ہیں، ان کے الگ معاملات ہیں. ان تمام تر کاروبار میں علم دین کی کیا اہمیت ہے؟ کوئی بھی شعبہ ہو نا جس میں یعنی کہ اس سے متعلق ہو تو اس کا علم حاصل کرنا بقدر ضرورت یہ فرض ہوتا ہے. اور بعض تو ایسے کہ جو فرض عین ہے، سبھی پر فرض ہیں. مثلا جو بالغ ہوا، عاقل بالغ، جس پر نماز فرض ہو گئی تو اس پر اس سے نماز کے ضروری مسائل جاننا فرض ہو گیا. روزے والے پر روزے کے، زکوٰۃ والے کے زکوٰۃ، تو حج والے پر حج کے. اسی طرح علوم باطنیہ، توکل ہے، اخلاص ہے، اس طرح کے جو احکام ہیں یہ اس کو سیکھنے ہوں گے، یہ فرض ہیں اس پر. اسی طرح مہلکات جیسے جھوٹ بولنے کے مسائل، غیبت کے، چغلی کے، اور اس طرح کے ہزاروں گناہ ہیں تو یہ جو معاشرے میں ہمارے یہاں ہوتے ہیں، اس میں بے شمار ایسے مہلکات ہیں کہ جن کا سیکھنا ہر ایک کے لیے ضروری ہوتا. نہیں سیکھے گا تو بھی گناہ گار ہوگا. جیسے غیبت کے خلاف اعلان جنگ آپ سنتے رہتے ہیں، تو یہ ایسا موذی مرض ہے کہ جس کا عام طور پہ لوگوں کو ڈیفینیشن نہیں پتہ ہوتی کہ غیبت بولتے کس کو، غیبت کی تعریف. یا اس طرح مہلکات جو ہوتے ہیں، گناہ، مہلک کو عام لفظوں میں آپ سنیں گناہ، ہلاک کرنے والا، جو برباد کرنے والا. تو گناہ، ہر گناہ برباد کرنے والا ہی ہے. تو اس کے بارے میں جب اس گناہ، کس کو گناہ بولتے ہیں پتہ ہی نہیں ہے، اس کی تعریف، غیبت کیا ہے، چغلی کیا ہے، وعدہ خلافی کیا ہے، جب پتہ ہی نہیں ہوگا تو پھر بندہ سے بچے گا کیسے؟ تو یہ جاننا فرض ہے. اسی طرح اب تاجر ہے تو تجارت کے احکام جو ضروری ہیں وہ سیکھنا فرض ہے. نوکر ہے تو نوکری کے، نوکر رکھنے والا ہے تو اس کو نوکر رکھنے کے بھی مسائل سیکھنے ہوں گے. اب تاجر ہے تو مطلقاً تجارت کے مسائل جو اس کے شعبے سے وابستہ ہیں وہ ضروری ہیں. پھر جس چیز کو وہ بیچتا ہے اس کے مسائل، کریانہ ہے تو کریانے کے مسائل اس کو آنے ضروری ہیں. کپڑے والا تو کپڑے کے بھی ضروری مسائل اس کو جاننا ضروری ہیں. اسی طرح سونار ہے تو اس کو سونے کے، اگر چاندی بیچتا تو چاندی کے بھی سیکھنے ہوں گے. ہول سیلر کو ہول سیل کے بھی، ریٹیلر کو ریٹیل کے بھی. تو سب کے اپنے اپنے مسائل ہیں. اب آپ بولو کہ ہم کو اتنا ٹائم نہیں ملتا، تو آپ کو نوٹیں گننے کا ٹائم ملتا ہے، نوٹیں کس طرح حاصل کی جاتی ہیں اس کا ٹائم نہیں ملتا، کہ حلال کیسے ہوں. تو یہ عذر نہیں چلے گا نا. عذر وہ بتائیں کہ جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں
آپ کو سرخرو کر سکے. ہمیں تو آپ ٹال دیں گے، ہم کو ٹائم نہیں ملتا، یہ مصروفیت، وہ مجبوری. تو ہم نے کون سا آپ کو اجر دینا ہے یا سزا دینی ہے؟ نہ ہم جنت دے سکتے ہیں نہ دوزخ دے سکتے ہیں. ہمیں اپنا حال نہیں معلوم کہ کیا ہوا. اللہ سے رحمت کے بھکاری ہیں. تو اس لیے ہر مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ جانے. آپ نے یہ بارہا سنی ہوگی حدیث پاک، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. یہ ضرور سنا ہوگا. اس سے مراد یہ تھوڑی کہ اسکول میں بچے کو داخل کرا دیا، جب ہوش آیا تو اس کو وہ کے جی نرسری میں داخل کرا دیا، تو پھر میٹرک کروایا، تو پھر یہ پڑھایا، تو پھر امریکہ بھیج دیا. تو یہ تھوڑی مراد اس حدیث شریف سے. وہی جو میں نے ابھی عرض کیا کہ اپنی ضرورت کے مسائل سیکھنا فرض ہے، یہ مراد ہے. تو ساری دنیا سکھائی، دین نہیں سکھایا. ہماری کیسی مطلب یعنی کہ کیا کہوں میں، مت ماری گئی اور کیا کہہ سکتا ہوں. جو کرنے کا وہ نہیں کر رہے. بچے کو نماز نہیں سکھاتے، وضو نہیں سکھاتے، خود بھی نہیں سیکھتے، نماز کے لیے پرواہ نہیں کرتے. اسکول کی چھٹی کرے تو تڑاک کر کے چانٹا پڑ جائے. اور اگر جو نمازی گھرانہ اور بچے نے نماز نہیں پڑھی تو بھی اس کو نماز نہیں پڑھی بیٹا نماز پڑھا کرو. حالانکہ حدیث شریف میں کہ وہ 10 سال کا بچہ اگر نماز نہیں پڑھتا تو مار کے بھی پڑھاؤ. یہاں تک کہ اندر ضرورت کے مطابق وہ والد پر واجب ہے کہ اس کو مارے اگر وہ نہیں مانتا تو، نماز نہیں پڑھتا تو. ہے کبھی مارا کبھی کسی نے اپنے بچے کو؟ اسکول کا لیسن نہیں کیا تو ماریں گے اس کو، نماز کے لیے نہیں ماریں گے. ہے ہی نہیں، ذہن ہی نہیں ہے ہمارا، توجہ ہی نہیں ہے. خود نمازیں قضا کرتے ہیں تو بچے کی نمازوں کی کیا پرواہ ہوگی. تو اس لیے دیکھو ابھی ہم زندہ ہیں، ابھی روح بدن کے اندر ہے. جب یہ روح نکل جائے گی نا تو خدا کی قسم یہ سونا چاندی کچھ بھی کام نہیں آئے گا. یہ سب تسلیم بھی کرتے کام نہیں آئے گا. پھر بھی اس کے پیچھے ہم لوگ یعنی کہ خوار ہیں اور علم حاصل نہیں کرتے. یہ غفلت ایک رسالہ ہے مکتبۃ المدینہ کا. اس میں بڑی میں نے پیاری ایک حکایت لکھی ہے کہ ایک نیک شخص کو کہیں سے سونے کی اینٹ ہاتھ لگ گئی. وہ دولت کی محبت میں مست ہو کر رات بھر طرح طرح کے منصوبے باندھتا رہا. اب تو میں بہت اچھے اچھے کھانے کھاؤں گا، بہترین لباس سلواؤں گا اور بہت سارے خدام اپناؤں گا. الغرض مالدار بن جانے کے سبب وہ راحتوں اور آسائشوں کے تصورات میں گم ہو کر اس رات اپنے جو اوراد وغیرہ یاد الہی سے وہ غافل ہو گیا. صبح اسی دھن کی دھن میں مگن مکان سے نکلا، اتفاق سے قبرستان سے گزرا. کیا دیکھتا ہے کہ ایک شخص اینٹیں بنانے کے لیے ایک قبر پر مٹی گوندھ رہا ہے. یہ منظر دیکھ کر ایک دم اس کی آنکھوں سے غفلت کا پردہ اٹھ گیا اور اس کی آنکھوں سے یہ سوچ کر آنسو جاری ہو گئے کہ شاید مرنے کے بعد یہ سونے کی اینٹ، یقیناً بلکہ مرنے کے بعد یہ سونے کی اینٹ تو مجھے بچا تو نہیں سکے گی، شاید میری قبر کی مٹی سے بھی لوگ اینٹیں ہی بنائیں گے مٹی کی. میرے عالی شان مکانات، عمدہ ملبوسات وغیرہ دھرے کے دھرے رہ جائیں گے. لہذا سونے کی اینٹ سے دل لگانا تو زندگی کو سراسر غفلت میں گمانا ہے. ہاں اگر دل لگانا ہی ہے تو مجھے اپنے پیارے پیارے اللہ عز و جل سے لگانا چاہیے. چنانچہ اس نے سونے کی اینٹ ترک کی اور زہد و قناعت اختیار کی. تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے سائیں بھائیو، بات یہی ہے کہ دنیا کی مصروفیت مشغولیت نے ہمیں علم دین سے بہت دور کر دیا، بلکہ اتنا دور کر دیا کہ جو علم دین کے حامل ہیں وہ بھی اچھے نہیں لگتے. مولانا اچھے نہیں لگتے، مولوی ہے، ان کو کیا پتہ کہ دنیا کیا ہوتی ہے. یعنی اتنا مطلب بے باک بنا دیا، دنیا کی محبت نے اندھا کر دیا کہ ایک تو علم دین سے دور ہے، اور جو بیچارہ علم دین جانتا، ہماری خیرخواہی کرتا، ہمیں بھلائی کی بات بتاتا، وہ ایک آنکھ نہیں بھاتا. مولوی یار یہ بیچارے بولتے رہتے ہیں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ علماء سے محبت، یہ جی ہاں محبت، علماء دین کی تعظیم یہ فرض ہے، فرض.
تعظیم ہونی چاہیے، نفرت نہیں. نفرت میں سوائے ہلاکت کے کچھ نہیں. عالم دین سے نفرت، کیا بعید کہ عالم دین کی نفرت کی وجہ سے ہی آج جہالت نے ایک دم پنجے گاڑ دیے ہوں، اور جدھر دیکھو جہالت ہے، جدھر دیکھو جہالت ہے، پتہ ہی نہیں ہے کچھ. اور ایسے کان بہرے ہو گئے کہ اندر وہ حق کی بات اتر نہیں پاتی، دین کا مسئلہ سمجھ نہیں آتا، ذہن کام ہی نہیں کرتا، اور ایک دم نفس تھپکار کر بولتا ہے کہ یار مجبوری ہے. شیطان بولتا ہے یار فکر مت کر، بعد میں توبہ کر لینا، تو مجبوری ہے، یہ بھی خرچہ ہے، وہ بھی اخراجات ہیں، اتنا کرایہ ہے، اتنا بجلی کا بل ہے، فلاں ہے، چنی ہے، چنا ہے. یوں مطلب یہ گھما کے رکھ دیتا ہے شیطان اور نفس، اور بندہ جو ہے وہ کورے کا کورا رہ جاتا ہے. یا شیطان بولتا ہے کہ بس یہ بول دے یار 5 ٹائم کی نماز پڑھتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں، گہرائی میں نہیں جاتے. گہرائی کس کو بولتے ہو؟ گہرائی تو بھی دیکھی کیا آپ نے؟ آپ کو بالکل اہتمام کے ساتھ 4 کندھوں میں سوار کر کے گہرائی میں ڈالیں گے، ابھی وقت آنے دیں. ہاں، اس گہرائی کے اندھیرے سے بچنا ہے تو ابھی گہرائی میں چلے جائیں علم دین کی، اور آخرت میں کام آنے والے نایاب موتی چن لیں، ورنہ یقین مانے کہ پچھتانے کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آئے گا. اور اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئی کھیت، پھر کچھ ہاتھ نہیں آئے گا. پھر فریاد کریں گے، اور شاید مطالبہ بھی کوئی کرے تو کرے کہ قرآن کریم نے مطالبہ کرنے والوں کا نقشہ کچھ اس طرح کھینچا. سورۃ المنافقون آیت نمبر 10 اور 11، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. ترجمہ کنز ایمان، اور ہمارے دیے میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرو قبل اس کے کہ تم میں کسی کو موت آئے پھر کہنے لگے اے میرے رب تو نے مجھے تھوڑی مدت تک کیوں مہلت نہ دی کہ میں صدقہ دیتا اور نیکوں میں ہوتا. اور ہرگز اللہ عز و جل کسی جان کو مہلت نہ دے گا جب اس کا وعدہ آ جائے، اور اللہ عز و جل کو تمہارے کاموں کی خبر ہے. تو اے میرے پیارے پیارے بھولے بھالے اسلامی بھائیوں، شیطان کے چنگل سے خود کو چھڑائیں. اللہ آپ کی روزی میں خوب برکت دے، مگر وہ روزی حلال طیب ہو اور اس کے حقوق واجبہ ادا کرنے والا بنائے، اور اس کی محبت کی جڑیں آپ کے دلوں میں استوار نہ ہوں. بس یہی ہے ہماری تڑپ کہ ہمارے مسلمان جو ہیں وہ صرف اور صرف حلال روزی کمائیں، حرام کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھیں. یہ اربوں خربوں بھی ہیں حرام کے تو آنکھ نہیں، تھوک بھی نہیں. ہماری تھوک مقدس ہے، مومن کی تھوک بھی اچھی ہے، اس حرام پر وہ بھی کیوں جائے؟ صرف اور صرف حلال. حلال کی فضیلت کے کیا کہنے. حجت الاسلام امام غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی فرماتے ہیں کہ حلال کا ایک لقمہ، یہ کسی بزرگ سے انہوں نے نقل فرمایا کہ حلال کا لقمہ جو ہی پیٹ میں اترتا ہے، حلال کا پہلا لقمہ جو ہی پیٹ میں اترتا ہے پہلے کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. حلال ہو حلال. اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک تعداد ہے جو سمجھتی کہ ہم حلال ہی کما رہے ہیں، ہم جھوٹ نہیں دیتے، ہم دھوکہ نہیں دیتے، ہم یہ نہیں کرتے،
وہ نہیں کرتے. لیکن ابھی آپ نے سود کے متعلق مضمون سن کر میرا خیال ہے جو وہ اپنے اندر قلب سلیم رکھتے ہوں گے, سلامت دل اور خوف خدا رکھتے ہوں گے, ان کو جھرجھری آ گئی ہوگی کہ آج تک جن کو ہم حلال سمجھ رہے تھے وہ تو سود ہے, اور سود حرام قطعی ہے. اور سود خور جب قیامت میں اٹھے گا تو وہ مخبوط الحواس ہوگا, پاگلوں کی طرح ہوگا, اور سر میں اس کے شدید درد ہوگا. ایک حدیث پاک کے مطابق میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک منظر دیکھا کہ پیٹ میں, یہ پیٹ جو تھا ٹرانسپیرنٹ تھا, بوتلوں کی طرح, بوتل چار پر نظر آتا ہے نا, تو تھا, اور اندر سانپ بھرے ہوئے تھے اور اس کو کاٹ رہے تھے, اور وہ چیخ رہا تھا, تڑپ رہا تھا. اس طرح کا ایک روایت ہے. تو بتایا گیا یہ سود خور ہے. تو سود میں پڑ جاتے ہیں لیکن پتہ نہیں ہوتا کہ یہ سود ہے. تو بیپاری کے لیے سود جاننا تو بہت ضروری ہے, یہ فرض علوم میں سے. تاجر ورنہ سود میں پڑ جاتا ہے. اور سونے کا جہاں تک تعلق ہے, سونا, اس میں یہ اگر کہیں نا کہ سارے تجارت کے شعبوں میں سب سے زیادہ نازک شعبہ اور گناہوں میں دھکیلنے والا شعبہ ہے تو یہ سونے کا کاروبار ہے. اس میں اتنی باریکیاں ہیں اور اتنے سود کے راستے بنے ہوئے ہیں اس کے کہ اس پر سب پر پھول بچھے ہوئے ہیں. تو بندہ اس کی خوشبو میں مست ہو کر سود کے آگ کے گڑھے میں گر جاتا ہے, اس کو سمجھ نہیں آتی. لیکن آنکھ کھلے گی تو پتہ چلے گا. آنکھ کب کھلے گی؟ جب جسمانی آنکھ بند ہوگی. بندہ مرتا تو ہم بولتے ہیں کہ اس نے آنکھیں بند کر لی. ایسا نہیں ہے. جب بندہ مرتا تو آنکھیں کھول دیتا ہے اور اس کو پتہ چلتا ہے کہ میں نے کیا کیا کیا. اب کما تدین و تدان کہ منزل آ گئی, یعنی جیسی کرنی ویسی بھرنی. یہ اب منزل آئی اس کی آنکھ بند ہونے کے بعد, جس کو ہم آنکھ بند ہونا کہتے ہیں. واقعی جسمانی آنکھ تو بند ہوتی ہے, نہیں یہ تو یہ اس کا مسئلہ ہے کہ میت کی آنکھیں بند کر دی جائے, لیکن حقیقت میں اس کی آنکھ کھل گئی. اب نہ پپو بچائے گا, نہ گڈو کی محبت بچائے گی, نہ امی کی, نہ اس کی امی کی محبت بچائے گی, نہ ابو کا پیار بچائے گا, نہ یہ دولت کا انبار بچائے گا, نہ سونے کا ڈھیر بچا پائے گا. اب کما تدین و تدان کی منزل ہے, یعنی جیسی کرنی ویسی بھرنی. تو اس لیے حلال, بس حلال چاہیے. ایک لقمہ ہو حلال ہو, 1000 لقمے ہو حرام کے آگ تو ہمیں نہیں چاہیے. کس کام کے ہمارے, ایسی روزی ہمیں کس کام کی جو ہمیں جہنم میں دھکیلتی چلی جائے. مکاشفت القلوب میں بنی آدم یعنی آدمی کے پیٹ میں جب حرام کا لقمہ پڑا تو زمین و آسمان کا ہر فرشتہ اس پر لعنت کرے گا جب تک کہ وہ لقمہ اس کے پیٹ میں رہے گا. اور اگر اسی حالت میں مر گیا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. والعیاذ باللہ تعالی. تو میرے پیارے پیارے سائیں بھائیوں, اپنے جو بھی احکام ہیں, جیسے آج سناروں کا ہے, تو ہاتھ جوڑ کر آپ کی آخرت کے لیے اپیل ہے کہ اس کے صحیح مسائل سیکھ لیں. ہمارا دارالافتاء اہل سنت آپ ہی کی خدمت کے لیے, مسلمانوں ہی کی خدمت کے لیے, اسی لیے یہ بیٹھے رہتے ہیں, فتوے لکھتے ہیں, زبانی جواب دیتے ہیں, ٹیلی فون اٹینڈ کرتے ہیں, سب طریقے بنے ہوئے ہیں. تو آپ ان سے رجوع کیجئے, کہ زیادہ مشکل نہیں ہے. کہ اب دعوت اسلامی نے بہت ساری منزلیں ہماری آسان کی ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. تو آپ دارالافتاء اہل سنت سے اپنے پورے کاروبار کی اسکیننگ کروا لیجئے. جو بھی شرائط آپ طے کرتے ہیں, شرائط میں کئی شرائط فاسد ہوتے ہیں, کئی شرائط ناجائز ہوتے ہیں. تو یہ بھی کوئی کاروبار کی, آپ نے شراکت داری کی, پارٹنرشپ کی, تو جو بھی شرائط آپ بھلے طے کر لیں, انہیں لکھ لیں, طے نہیں لکھ لیں. بھائی میں طے تو کب کروں جب مفتی صاحب اوکے کریں گے, اور جو بولیں گے نکال دو تو نکال دوں گا. اس طرح آپ دونوں پارٹنر حاضر ہو جائیں لکھ کر کہ ہم یہ ان شرائط پر کاروبار کرنا چاہتے ہیں, آپ ہمیں کیا مشورہ دیتے ہیں. اب مفتی صاحب جیسا فرمائیں وہ کر لیں, تو انشاءاللہ آپ کی آخرت بہتر ہوگی. اپنے نفس کے چال میں نہ آئیں, یا مفتی صاحب نے یہ تو ضروری شرط کی, یار یہ نکال دی, بھلے نکال دی. مفتی صاحب ہمیں جنت میں لے جانا چاہتے ہیں, تو یہ کہ ایک چھوٹا سا پلاٹ بھی ہم کو خریدنا ہوتا ہے دنیا میں, تو کتنی زحمت کرنی پڑتی ہے, کتنا خرچہ کرنا پڑتا ہے, پھر اس کی حفاظت کرنی پڑتی ہے, ورنہ قبضہ گروپ قبضہ کر لیتا ہے نا. تو ہمیں جنت چاہیے,
تو اب جنت کے لیے آپ بولو کہ ایسے ہی ہم حرام بھی کھاتے رہیں، لوگوں کے حقوق بھی پامال کرتے رہیں اور سیدھے جنت میں چلے جائیں، یہ تو خواب درست نہیں ہے نا ہمارا. اللہ کے قہر و غضب سے ہم سب کو ڈرتے رہنا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں اپنا حقیقی خوف نصیب فرمائے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. صلی اللہ تعالی علی محمد. باپا ہند عالمگیری کابینہ رحمت نگر والے بھی موجود ہیں. ماشاء اللہ، مرحبا، ماشاء اللہ. مدنی قافلوں کی فیسیں دے دو، اللہ تعالیٰ آپ پر رحمت نازل فرما، آپ کا واقعی رحمت نگر بن جائے. یہ اسلامی بھائی بابا یہ آپ سے بار بار سنتے اوبی وین اوبی وین اوبی وین ہماری گئی ہے، یہ ہوتی کیا ہے؟ یہ ہوتی کیا ہے؟ یہ اوبی وین کس مبلک کا نام ہے؟ یہ الیکٹرانک مبلک کو مطلب ہے کہ وہ نمایاں کرتی ہے. اوبی وین جو ہے، بدین میں اس وقت یہ اوبی وین ہے ہماری. اوبی ہے مخفف، جس کا وہ بتا دیں وین مانے گاڑی ہے، تو یہ سمجھتے ہوں گے سب. اصل میں آؤٹ ڈور براڈ کاسٹنگ اچھا، اس کو کہتے ہیں، یہ وین ہوتی ہے. اور یہ اندر سے یہ سارا جو نظام ہے نا یہ بنا ہوا ہے نا، اور یہ اوپر ڈش لگی ہوئی ہے جو ڈائریکٹ سیٹلائٹ سے کنیکٹ ہوتی ہے اور کیمروں سے ساری آؤٹ یہ گاڑی میں جاتی ہے. جب یہ جیسے یہ وہی اوبی وین کھڑی ہے جو اس ٹائم ہم دیکھ رہے ہیں براہ راست. تو اب یہ منظر یہ اس اوبی وین میں آئے گا. اس اوبی وین کے ذریعے یہ ہاتھ ہلا رہے ہیں. ہاں وہ ہلا لو ہاتھ. یہ اپنے آپ کو ہلا رہے ہوتے ہیں عموماً، ہاتھ کنفرم کرتے ہوں گے کہ ہم خود ہیں یا کوئی اور ہے. گھر والے بھی دیکھ لیں کہ میں بیٹھا ہوں یہاں. دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے. دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے. سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے. یہ دوسری اوبی وین ہے جو ہماری وہاں گئی ہوئی ہے. کہاں ہے یہ؟ تاندلیا والا. تاندلیا والا یہ پنجاب پاکستان کا ایک شہر ہے، ضلع سردار آباد میں. ہم نے کہا چلے یہ جیسے اب نو سگنل آپ نے دیکھا، یہ سیٹلائٹ پرابلم ہوتا ہے کہ سگنل کمزور ہو جاتے ہیں تو یہ رک جاتی ہے. تو یہ الحمدللہ ہماری اوبی وین ہے جو مختلف شہروں میں جاتی ہے اور ہمیں وہاں اجتماع براہ راست مدنی چینل پر یہ اوبی وین دکھاتے، اس کو اوبی وین کہتے ہیں. ماشاءاللہ دعوت اسلامی کی یہ اپنی اوبی وینیں ہیں. باپا وہ دو ہی ہیں اپنے پاس یار، ہیں دو ہی. جتنی زیادہ ہوں گی اتنا زیادہ کام ہوگا. اب وہ 12 ہوتی تو ہم 12 آپ کو اجتماع دکھا دیتے بابا. اور دھوم مچ جاتی. اوبی وین کے بہانے کافی مخلوق جمع ہو جاتی ہے. تھوڑی مہنگی ہے بابا، انشاءاللہ بن جائے گی. عاشقان مصطفیٰ دنیا میں کہلانے لگے. جام آقا کی محبت کا پلایا گے ہمیں. دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے. دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے. سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے. باپا انٹرنیٹ پر بھی موجود ہیں. بالا سنور گجرات ہند گنج بخشی کابینہ. ماشاء اللہ، مرحبا، بھلے پدھاریا. ماشاءاللہ یہ ہماری گجراتی قوم ہے. ماشاءاللہ. صلی اللہ تعالی علی محمد. آئیے سوال دیکھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ بابا وبرکاتہ. جانی، میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ یہ جو ہماری شاپ کے ملازمین ہیں، جب نماز کے لیے ہمیں کہتے ہیں کہ میں نماز کے لیے جا رہا ہوں اور ہم انہیں اجازت دے دیتے ہیں، تو جب وہ نماز کے لیے جاتے ہیں اور کافی دیر کے بعد وہ واپس آتے ہیں شاپ پہ، اور اسی طرح ظہر عصر مغرب یہ 3 نمازیں آتی ہیں ہماری شاپ کے ٹائم کے دوران، اور وہ تینوں نمازیں پڑھنے جاتے ہیں اور کافی دیر کے بعد واپس آتے ہیں. جب ہم نے دیکھا کہ یار اتنی دیر یہ کیوں لگا رہے ہیں، تو پتہ چلا کہ وہ نماز نہیں پڑھنے جاتے، دائیں بائیں اپنے دوستوں سے گھوم کے آدھا گھنٹہ یا 45 منٹ لگا کے آ جاتے ہیں. تو جس دوران ہم نے دیکھا کہ اتنی دیر لگتی ہے 45 منٹ، اور پھر ان سے پوچھا اور وہ کہتے ہیں نماز کے لیے ہم جاتے ہیں. ہم بھی اجازت دیتے ہیں، الحمدللہ ہم بھی نمازیں پڑھتے ہیں، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے ملازمین بھی نمازیں پڑھیں. اور جب کام کا کچھ رش کم ہوتا ہے شاپ میں
اور وہ اس ٹائم وہ نماز پڑھنے نہیں جاتے. اور جب میں نے ایک دو دفعہ ان سے پوچھا کہ آپ عشاء اور فجر بھی پڑھتے ہیں تو وہ کہنے لگے کہ نہیں یہ دو نمازیں ہم سے مشکل ہوتی ہیں, ہم رات کو سو جاتے ہیں. تو بابا جانی اس میں ہماری بھی رہنمائی فرمائے اور ان کی بھی. اور میں آپ کا مدنی چینل دیکھتا ہوں اور ماشاءاللہ بہت خوشی ہوتی ہے کہ اس سے ہمیں بہت ساری تربیت ملتی ہے اور آپ کی زیارت بھی ہو جاتی ہے. اور مجھے دعوت اسلامی سے بہت زیادہ دلی پیار ہے بابا جانی. اور انشاءاللہ اب نیکسٹ جو محرم الحرام میں میری کوشش پوری ہوگی 100% کہ میں مدنی قافلے کے ساتھ جاؤں. میں تو سمجھا آپ یہ خوشخبری دیں گے کہ میں باب المدینہ آؤں گا محرم میں, کہ 7 ویسے تو روزانہ چاند رات بلکہ جمعرات سے ہی ہمارا شروع ہو جائے گا 29 ذوالحجۃ الحرام سے مدنی مذاکرہ. اب جو جمعرات آئے گی نا تو یہ محرم شریف کے مذاکرے شروع ہو رہے ہیں اسی جمعرات سے. 2 دن کے بعد 3-4 دن کے بعد جمعرات آ رہی ہے, اور پھر انشاءاللہ عاشورہ گزار کر نا, عاشورے کا دن جو ہے نا اس کے بعد جو رات آئے گی 11ویں وہ بھی مدنی مذاکرہ ہے. تو 11 یا 12 مدنی مذاکرے انشاءاللہ وہ براہ راست ہوں گے, اور روزانہ انشاءاللہ فیضان مدینہ میں بہاریں ہوں گی انشاءاللہ. اللہ آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے. ماشاءاللہ بڑا متاثر کن آپ کا سوال ہے کہ آپ نماز بھی پڑھتے ہیں, نماز سے محبت بھی بہت کرتے ہیں, اور اپنے یہاں کے جو بھی ملازمین ہیں ان کو نماز کے لیے آپ نے چھٹی دے رکھی ہے, اور اتنی برداشت ہے کہ یہ آپ کو دھوکہ دیتے ہیں اور آپ نے چھٹیاں دے رکھی ہیں. اب یہ کہ جو دھوکہ دیتے ہیں, ایک تو وہ فرض نماز کے تارک تو ہی ہیں, ایک گناہ تو ان کا ہے یہ نماز نہیں پڑھتے یہ, دوسرا یہ دھوکہ دے کر جو جا رہے ہیں یہ دوسرا گناہ ہے. اور نارمل آدمی نماز میں جو وقت لیتا ہے اس سے یہ زیادہ وقت لے کر جاتے ہیں, تو یہ تو ظاہر گناہ گار ہیں اور عذاب نار کے حقدار ہیں. اور جو نماز نہ پڑھے اور نماز کا بہانہ کر کے چلا جائے اور سارا وقت ویسے ہی گزارا ہے گھوم پھر کے, اور چونکہ اتنا وقت یہ نماز میں نہیں گزارتے تو اتنے وقت کا ان کا جو اجرت وہ پوری جو آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ جو گزار کے آیا اس کی اجرت اس کے لیے حلال نہیں ہے, اور یہ دکاندار کاٹنے کا مجاز ہے. ایک تو زیادہ وقت گزارا, وہ وقت بھی اگر نماز پروپر جو نماز کا ٹائم ہے اس سے زیادہ وقت گزارا تو اس زیادہ وقت گزارنے کی بھی اجرت حرام ہو جائے گی. معاف کر دے تو اس کی مرضی ہے, اپنا ذاتی کاروبار ہے. تو جو ایسا کرتے ہیں وہ مجرم ہیں, گناہ گار ہیں, اور ان کو توبہ کرنی ہوگی. جتنی آج تک اس طرح دھوکہ دے کر اجرت لی ہے وہ سب کے سب لوٹانی ہوگی. اب یہ کہ اگر سیٹھ جو ہے وہ ہمدردی میں معاف کر دے تو اس کو معاف کرنے کا حق حاصل ہے, اور اگر وہ لینا چاہے تو وہ حقدار ہے کہ اس کا وصول کر لے. تو ایسا نہ کریں کہ آج یہاں کسی کی آنکھ میں دھول جھونک کر آپ نماز کے بہانے چلے بھی جائیں گے, لیکن آخرت میں کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو تو سبھی معلوم ہے. تو ایسا نہ کریں, بلکہ آپ سب نمازی بن جائیں. عشاء کی نماز بھی پڑھیں, فجر کی نماز بھی پڑھیں. یہ بھی کوتاہی ہی کی ایک صورت ہے کہ چلو ڈیوٹی ہے تو کام سے جان چھڑانے کے لیے نماز پڑھ لی, اور جب ڈیوٹی نہیں ہے تو نماز ہی گول کر دی. یہ بھی ظاہر ہے کہ بہت بری بات ہے. اگرچہ وہ نماز اگر فرض کی نیت سے پڑھی فرض اس کا ادا ہو جائے گا, صرف اور صرف پڑھنا اسی لیے نیت یہی ہے کہ مجھے ریسٹ مل جائے گا اور تھوڑا یہ جھنجھٹ سے دکان کی میں آزاد ہو جاؤں گا, ورنہ پڑھتے ہی نہیں ہو. تو یہ نماز تو صرف اللہ کے لیے پڑھی جائے گی, ذاتی کسی اور دنیاوی ایسا مقصد نہ ہو جو اس کے اصل نیت کو فوت کر دے. منافقین پر فجر و عشاء بھاری تھی تو حدیث شریف میں صراحت ہے. تو ایک علامت یہ بھی خود وہ اعلان کر رہے ہیں کہ عشاء اور فجر ہم نہیں پڑھتے, یہ ہم پر مشکل ہے. ولا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ توبہ کی سعادت بخشے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدینۃ الاولیاء ملتان شریف میں مدنی انعامات کا جو تربیتی اجتماع جاری ہے یہ وہاں سے موجود اسلامی بھائی. یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر, یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر. باپا مرکز الاولیاء میں یہ مارکیٹ میں ہی جمع ہو کر سونار اسلامی بھائیوں کے درمیان اس وقت مدنی مذاکرہ سنا جا رہا ہے. اس میں بعض سونار اسلامی بھائی بھی موجود ہیں. ماشاءاللہ, واہ, مرحبا, جی آیا نو.
मदनी बहार मरहबा। पंजाब गुजरावाला पाकिस्तान से एक इस्लामी भाई का SMS मौसूल हुआ जिसका कुछ अल्फाज की तब्दीली के साथ बयान किया जाता है। पहले पहल नमाज़ों में बहुत सुस्ती करता था, रात यानी गुज़श्ता रात मदनी मुज़ाकरा सुनने की सआदत नसीब हुई। अमीर आले सुन्नत ने नमाज की पाबंदी करने की तरगीब दिलाई। मैंने 5 नमाज़ें बाजमाअत अदा करने की पक्की नियत कर ली। माशा। रात सोया, मदनी मुज़ाकरा देखकर सोया तो ख्वाब में अमीर आले सुन्नत की ज़ियारत की, 2 मरतबा मुसाफा हुआ। सुबह उठा तो कई माह के बाद फजर की नमाज बाजमाअत अदा करने की सआदत नसीब हुई। फैज़ाने मदनी मुज़ाकरा। इसी तरह आज के जो मदीना। लब्बैक इनसे वो मतलब वो एक बार मुलाकात का कितना अपना फीस है मदनी फीस? यही सोच 3 दिन का सफर, दो मुलाकात दो बार हाथ मिलाया इन्होंने। सोच अब रहा हूँ दो कि ये काफिले बगैर- आने दो 3 दिन के। और ख्वाब की वैल्यू तो अवाम में ज्यादा ही होती है सुभान ना। अल्लाह। चाहे हुज्जत नहीं है, ये ख्वाब में लोग बेदारी में देखते हैं उसकी अहमियत नहीं होती, ख्वाब में बड़ी अहमियत होती है। तो इनको तो 2-30 दिन के देने चाहिए सुभान मदनी अल्लाह। काफिले। देखिए पापा, हो सकता है देखो पैगाम आ SMS जाए। कर दें ये। पट्टी भी हो सकता है अभी चल जाए। और कुछ आप फरमा रहे थे? पापा, शकील अत्तारी इंजीनियर, ये ओकाड़ा से इनका SMS आज के मदनी मुज़ाकरे के हवाले से मिला कि आज के मदनी मुज़ाकरे की बरकत से वो अहकाम शरीयत सीखने की सआदत नसीब हुई जो गुज़श्ता 40 साल की उम्र में ना सीख सका। सल्लू अलल हबीब। सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। ये जो पप्पा अभी जो नमाज से मुतालिक जो सवाल किया, बड़ा बेचारे का दर्द देखने जैसा था इनका कि वाकई। ये जाते हैं ने देर लगाते हैं ना, वो जोर असर मगरिब साथ आ जाती है और बड़ा मतलब कि ये हमदर्दी हो रही थी इनसे। असर मगरिब ये तो बहुत यानी कि बिजी टाइम होता है असर के बाद बिजी का। टाइम होता है। और फिर दूसरी बात इन्होंने क्या की कि जब दुकान खाली होती है ना तो ये नहीं जाते, जब रश होता है ना तो चले जाते हैं, क्योंकि उस वक्त इनको काम करना होता है ना। बड़ी चालाकी करते हैं इनके आदमी। इसमें मैं इनको एक मशवरा देना चाह रहा हूँ पापा, अगर नमाजों के वक्त जमात मतलब वहाँ मुस्तहबा मौजूद है इनकी, अगर ये खुद ही कहेंगे यार चलो अपने साथ जमात से नमाज पढ़ते हैं ना, अपने वापस आ जाते हैं। सुभान अल्लाह। तो अगर ये खुद ही ले जाएंगे ना, खुद ही ले आएंगे ना यार चलो अपने चलते हैं नमाज पढ़ते हैं, मैं भी तकबीर उला के साथ पहली सफ में नमाज पढ़ता हूँ सुन्नत कबलिया के साथ, तुम भी मेरे साथ पढ़ना और इंशाल्लाह अपने भी वहीं से वापस चले जाएंगे। अगर मालिक है तो अगर फैज़ान का दर्स होता तो चलो 7 मिनट बाद हम मिलकर दर्स में भी बैठेंगे, वाह। फिर आ जाना बस। तो उम्मीद करता हूँ कि जब कोई इन्होंने फरमाया कि मैं भी नमाज पढ़ता हूँ, तो माशाअल्लाह। अगर ये जमात के साथ खुद ही ले जाए मुलाजिमीन को, तो अगर हो सकता है कि मुलाजिमीन इनकी वजह से इनफादी कोशिश की वजह से पक्के नमाजी बन ना जाए। करे, वाह। फिर फजर में सदा मदीना लगा सेठ है ना कि मैं फ़ोन करूँगा तो फजर में आँख नहीं खुलती ना, मैं उठाऊँगा आप लोगों को। दुकान में ना आने पर मैं आपको बोलता हूँ तो इंशाल्लाह मैं फजर में मैं उठाऊँगा, और अल्लाह ने चाहा तो मैं इशा में भी आपको SMS कर दूँगा, याद दिला दूँगा, ताकि 5 नमाजें पढ़ने की भी आपकी आदत हो जाए। माशाअल्लाह, ओए क्या मदीना बात है मदीने की। इंशाअल्लाह नाल ले जाएंगे। हाँ, ये सारे नियत करें कि नमाजों के वक्त हम मस्जिद में नजर आएंगे। ये सब जितने भी सुनार हैं या तुज्जार हैं या जितने भी ईसाई भाई हैं, वो सब के सब खुद भी नमाज के लिए जाएं और अपने मुलाजिमीन को भी साथ लेकर जाएं और साथ लेकर आए ताकि आगे पीछे ना हो। ये इनकी बड़ी अहमियत है बाबा माशरे में, बेशक, सोनारों की, ज्वेलर्स की, लोग इनको बहुत अहमियत देते हैं। अगर ये चाहे ना बाबा मस्जिद बरो तहरीक में वो किरदार अदा कर सकते हैं कि अपने देखते रह जाएं। बेशक इनके कितने कस्टमर हैं, कितने इनसे आने जाने मिलने वाले होते हैं। अगर ये नेकी की दावत देने वाले और मस्जिद बरो तहरीक वाले अगर ये बन जाएं काश। और ये झंडा उठा ले ना गीबत के खिलाफ ऐलान जंग का, आए 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 मदीना मदीना हो जाए बाबा। ये बताए कि ये आपस में गीबतें करते होंगे बाबा? इनका कैसी? इनका गीबतों का क्या होता होगा? अरे ऐसा होता जो होगा। आपने डॉक्टरों को तो बोला है गीबतें करते हैं एक दूसरे की, कर सकते हैं। ज्वेलर्स आप होते कैसा गीबतें करेंगे एक दूसरे की? ये 22 बोलकर 21 कैरेट का देता है वो, है ना। मैं आपको एक्यूरेट 22 बोला है तो आप कहीं से भी चेक करवा लेना, 22 दूंगा। फिर भले ये 20 टिका दे, समझे, 20 कैरेट का दे दे। तो यूं ये गीबत या तोहमत दोनों सूरतें इसमें। अगर वो वाकई दुरुस्त कह रहा है कि वो ऐसा कर रहा है और बिला ज़रूरत इसने कहा तो है गीबत, और अगर इस नीयत से कहा कि इसको वो चूँकि है चीटर और इस तरह कर रहा है और इसको बचाना मकसूद है, इस नीयत से कहा तो सवाब मिलेगा। अब गीबत नहीं है, ये गीबत है लेकिन ये गीबत सवाब दिलाएगी। और अगर वो ऐसा नहीं करता तो तोहमत है।
اور صرف برائی بیان کرنا مقصود ہے اور وہ اس میں یہ خامی موجود ہے تو غیبت ہے. تو اس کی صورتیں ہوتی ہیں. تو عموماً یہ ایک دوسرے کو کوئی بھی مطلب برداشت کرتا نہیں ہے. ہم پیشہ جو ہے نا وہ خاص کر برداشت نہیں کرتے. ایک دوسرے کے عیوب ڈھونڈتے ہیں, کمزوریاں تلاش کرتے ہیں کہ کوئی یار اس کی پول میرے ہاتھ میں آ جائے تاکہ میں اس کے گاہک توڑ کر اپنے پاس بلا سکوں. تو یوں عیبوں کی ٹٹول جو ہے, کسی کے عیبوں کی ٹٹول, اس کے گناہوں کی مطلب ہے کہ وہ تجسس, اس کو قرآن نے سختی سے منع فرمایا. ولا تجسسوا کہہ کر کہ کسی کی ٹوہ میں مت پڑھو. اور یہ کسی کی ٹوہ میں پڑھنا اس طرح جو قرآن کی آیت ہے اس کی اسی آیت کے آگے آخر میں وہ ایسوں کو قرآن کریم نے فاسق کا فتویٰ دیا ہے. یہ فاسق ہیں ایسے لوگ. تو ایک تو عیبوں کو ٹٹولنا, پھر اس نیت سے ٹٹولنا کہ صرف مجھے پتہ چل جائے. دوسرا اس نیت سے ٹٹولنا کہ تاکہ میں اس کو رسوا کر سکوں, بدنام کر سکوں. تو یہ دوسری نیت, اس سے زیادہ تباکن ہے. پھر اس پر عمل کرنا اور دوسروں کو بتانا, یہ اس سے زیادہ تباکن ہو گیا کہ ایک مسلمان کو یہ ڈیگریڈ کر رہا ہے. کون مسلمان؟ وہ مسلمان کہ مسلمان کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کعبے کو مخاطب کر کے فرمایا کہ مسلمان کی حرمت تجھ سے بڑھ کر ہے, یعنی مسلمان کی عزت تجھ سے زیادہ ہے, کعبے سے فرمایا. اور آج مسلمان کی عزت جس کی سمجھ میں آتا ہے وہ اچھالتا ہے, چاہے جھوٹ بولنا پڑے, چاہے دھوکہ دینا پڑے, منافقت کرنی پڑے, تھوڑا بہت خرچہ بھی ہو جائے. بعض اوقات آدمی خرچہ بھی کر دیتا ہے اس کو رسوا کرنے کے لیے. جی ہاں, جیسے کہ وہ پولیس والے کو رشوت دے دی, اس کو اٹھا لے, یوں کیا اس نے, اور پیسوں کے بل پر ایف آئی آر بھی پڑ جاتا ہے. اگلے کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ میرا جرم کیا ہے. اور پولیس والا کیوں جرم بتائے گا؟ اب بولے گا دے پیسے ورنہ چل, لاکب میں یہ پڑے گی اور وہ پڑے گی, تیرے کو مار مار کے 2-4 قتل تم سے مغلوا لیں گے, یہ پیسے دو. تو دونوں طرف سے کھاتا ہے پولیس والا. سب پولیس والے نہیں ہوتے سے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. جو اس طرح مطلب ظلم کی آندھیاں چلائے ہوئے ہیں, اس سے پہلے کہ مر کر یہ قبر کے سانپ بچھوؤں کے حوالے ہو جائیں, ہم ان کو بھی بچانا چاہتے ہیں کہ یہ توبہ کر لیں اور ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنانے میں اپنا رول ادا کریں. جتنا ان کے اختیار آتے ہیں اس کو استعمال کریں. اس طرح ان کی روزی بھی حلال ہوگی. رشوت سے بچیں گے تو یہ ان کی آخرت جو داؤ پہ لگی ہوئی ہے اس سے بھی ان کو انشاءاللہ چھٹکارا ملے گا اور سب مدینہ مدینہ ہو جائے گا. تو بہرحال یہ کہ ہر طبقے میں ہے مسائل. تو اس طرح مطلب یہ کہ مسلمان کو ڈیگریڈ کرنے کے حوالے سے سنار بیدارے کہاں پیچھے رہتے ہوں گے. سارے طبقوں میں اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو دوسرے کو برداشت نہیں کرتے اور ان کی برائیاں کرتے ہیں, مخالفت کرتے ہیں, کچھ نہ کچھ الزامات دھر دیتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو مسلمان کی عزت اور حرمت کی پاسداری نصیب فرمائے, ہم اچھے ہو جائیں. اس پہ کسٹمر بھی تو بابا پیچھے نہیں ہٹتا ہوگا. کوئی پیچھے نہیں ہوگا. کسٹمر بھی تو بولتا اکساتا ہے ہوگا. نا بابا. جیسے وہ مریض جا کر بولتا ہے میں فلاں ڈاکٹر سے اتنے دن دوا لیتا رہا, اندھیرے میں رکھا, ڈاکٹر ہے حجام ہے یار, میرے کو یہ سائیڈ ایفیکٹ ہو گیا, وہ سائیڈ ایفیکٹ ہو گیا, ڈاکٹر بن بیٹھا ہے. اب وہ 1000 اس پر تہمتیں رکھ کر آ جائے گا, مریض رکھ دے گا, کیونکہ اس کو فائدہ نہیں ہوا. اور یہ عقل کا ادھورا یہ نہیں سوچتا کہ شفا دینا ڈاکٹر کا کام نہیں ہے, شفا دینے والے رب کی ذات ہے. جب رب کو منظور نہیں ہے شفا دینا تو یہ ڈاکٹر بیچتا کیا جو مجھے ٹھیک کر دے گا یار, یہ اتنا نہیں سوچتا. رب نہیں چاہے گا شفا دینا تو ڈاکٹر کی دوا ہو سکتا ہے زہر کا کام کرے, اور رب شفا دینا چاہے, واقعی رب اس پر قادر ہے کہ رب شفا دینا چاہے تو زہر اس کے لیے امرت ثابت ہو, اس کے لیے بہترین دوا ثابت ہو جائے. زہر پی نہیں لینا. اور زہر دواؤں میں استعمال ہوتے ہیں, جی ہاں, زہر کی قلیل مقداریں یہ اطباء جو ہیں, طبیب جو یہ دواؤں میں استعمال کرتے ہیں, خاص کر یہ حکیم لوگ زہر بھی استعمال کرتے ہیں, مگر اس کی مقدار اتنی ہوتی ہے کہ اب وہ نقصان نہیں کرتی بلکہ فائدہ کرتی ہے. وہ ظاہر کسی چیز کا ڈوز جب ہائی ہوگا تو نقصان کرے گا.
زہر بھی استعمال ہوتا ہے قلیل، جس طرح سے آپ نے فرمایا. یعنی جو میں نے کہا اس کی تصدیق کرتے ہیں نا آپ؟ جی جی ہوتا ہے، اور بھی خیر بہت کچھ ہوتا ہے. جی ہاں. اور سانپ کا زہر بھی ہوتا ہے، لیکن سانپ کا زہر حلال نہیں ہے. بابا ان کا بھی کوئی مدنی مذاکرہ ہو جائے کہ اس میں حکیم حلال و حرام کے حوالے سے، حکیموں کے حوالے سے، کہ اس میں حکیم بہت تو شرعی بہت سارے مسائل. جانور استعمال کرتے ہیں، ریگ ماہی استعمال کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا جانور، کیا کیا گندگیاں ان میں استعمال ہوتی ہیں ان کی دواؤں میں، کہ الامان والحفیظ. تو نہ ڈاکٹر اچھے، نہ حکیم اچھے، نہ ہومیوپیتھک والے اچھے، سب یعنی کہ ان میں اچھے برے سب میں ہیں. اس طرح کی چیزیں، حرام چیزیں دواؤں میں استعمال کرتے ہیں جو نہیں کرنی چاہیے ان کو. تو یہ ہر ایک کو چاہیے کہ اپنے کاروبار کی اسکیننگ کروا لے. دارالفتہ اہل سنت آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہے. حکیم صاحبان کو بھی چاہیے کہ یہ ڈال سکتے ہیں کہ نہیں، وہ ڈال سکتے ہیں کہ نہیں. یہاں تک کہ انسانی بال بھی استعمال ہوتا ہے دوا میں، یہ بھی حرام ہے. انسانی بال کو کھانا مطلب حرام ہے. یہ کیسے پتا چلا؟ یہ اعلی حضرت کے مکتوبات کی ایک کتاب ہے پوری، مکاتیب اس کا نام ہے. تو اعلی حضرت کے اس میں مکتوبات ہے، تو اس میں میری نظر پڑی دو ایک مکتوبات پر، جس میں کسی حکیم صاحب نے دوا تجویز کی ہوگی یا فرما عرض کیا ہوگا کہ فلاں دوا بھیج دیتا ہوں آپ کے لیے. تو آپ نے فرمایا پہلے نسخہ بھیج دو، تم ڈالو گے کیا کیا. تو اعلی حضرت تو ایک جگہ تو فرمایا کہ وہ فلاں جو چیزیں آپ ڈال رہے ہیں وہ تو میری سمجھ میں آ رہی ہیں، اور یہ ایک دو کا لکھا ہے کہ یہ کیا ہے، اس کی وضاحت کر دیں کہ یہ کوئی اور اٹپٹے یہ کوڈ ہوتے ہیں نا کہ یہ کیا ہے، تو پھر پتا چلے کہ حلال ہے حرام ہے. ایک میں لکھا کہ یہ جو آپ نے لکھا تھا اس میں تو وہ انسانی بال کا بھی وہ شعر انسانی یا کچھ ایسا لفظ لکھا تھا، تو انسانی بال آپ نے ڈالنے کا لکھا ہے، تو یہ تو حرام ہے، دوا میں نہیں ڈال سکتے کہ انسانی بال کھانا حرام ہے. حالانکہ پاک ہے، ناپاک نہیں ہے، کھانا حرام ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. خود بال نہیں کھا سکتے، وہ بال یا وگ نہیں پہن سکتے انسانی بالوں کی. اگر دھاگوں کی بھی وگ ہے تو پہن سکتے ہیں، یا اور جانور کی وگ بھی پہن سکتے ہیں، الا خنزیر. کتے سے بچے کہ نجس العین بعضوں نے کہا، لیکن خنزیر تو بالکل یعنی اس پر اتفاق ہے کہ وہ نجس العین ہے. خنزیر کا بال ناپاک ہے. پانی میں اگر کسی بزرگ کا بال ڈالا اور اس کا غسالہ پیا تو جائز ہے، جیسے منہ مبارک کا غسالہ تبرکن لوگ لے جاتے ہیں. تو یہ عرض کر رہا تھا کہ انسانی بال بھی دواؤں میں ڈلتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے لکھا دواؤں میں پیشاب ڈلتی ہے، فضلہ تک استعمال کیا جاتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک. بعض قومیں اپنے ان کے نزدیک جو مقدس جانور ہوتا ہے، ان کے نزدیک، ان کے مذہب میں اس مقدس جانور کا پیشاب بطور تبرک، ان کی زبان میں وہ تبرک جس کو بولتے ہیں، وہ بھی ڈالتے ہیں کہ چلو اس سے شفا بڑھے گی. ہے نہیں، بچنے کی صورت نہیں ہے، دواؤں سے بچنا ہی اچھا ہے جتنا ہو سکے. یا ایسے سمجھدار دیندار حکیم ڈاکٹر سے آدمی علاج کروائے اور اس سے ترکیب بنا لے کہ دیکھو یار کوئی ایسی چیز اس میں ہے تو نہیں، اگرچہ وہ یہ اس میں شبہ ہے کہ شاید وہ نہ بول دے اور اس کو معلومات ہی نہ ہو، لیکن یہ کہ جتنا ہو سکے آدمی وہ تحقیق کر کے یہ چیزیں استعمال کرے، کہ بہت آزمائش ہے ان چیزوں میں. لیکن یہ بتا دوں کہ اپنی اٹکل سے، اپنے قیاس سے کسی دوا کو ناپاک اور حرام مت کہیے گا، یا کسی حکیم صاحب کے بارے میں یا ڈاکٹر صاحب کے بارے میں بدگمانی مت کیجیے گا. میں نے آپ کو ایک جنرل بات کی ہے. جب یہ مسئلہ چھڑا کہ حکیموں کا وہ کر لو، تو میں نے ابھی بیٹھے بیٹھے آپریشن کر دیا، جو تھوڑا بہت مجھے معلوم تھا کہ ہیں ان میں بھی اس طرح کے مسائل. تو اللہ حلال روزی نصیب فرمائے کہ مسلمان کے پیٹ میں حرام ڈال کر 2 پیسے آپ کما بھی لوگے تو ہو سکتا ہے کوئی ڈاکو لے جائے، چور لے جائے. اگر نہیں بھی لے گیا، آخرت میں اس کا عذاب کیسے بھگتیں گے؟ حساب تو حلال پر ہے نا، حرام پر تو سزا ہے. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. تو یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر نظر رکھتے ہی مریض تو ڈاکٹر کو کبھی برا بلا نہ بولتے، خواہ خواہ بیچارے وہ ڈیگریڈ کر رہے ہیں. کوئی ڈاکٹر کیوں اپنا کاروبار خراب کرے گا اور غلط دوا دے گا؟ اسی طرح سنار کے گاہک بھی جا کر بولتے ہوں گے کہ یار وہ تو کھوٹ اس نے زیادہ ملا دی، میرے کو لوٹ لیا
اور وہ ڈنڈی مار دی فلاں کر دیا تو یہ ہمدردی کرے گا، اور یہ اس نے تیز چھری ذبح کیا، یہ سنا رب کند چھری ذبح کرے گا. بولا کہ وہ ہم ایک ہی ہیں، فکر مت کر، برادری ایک ہی ہے، آؤ بھائی ہرکھا اپنے میں اس ہرکھا. تو یہ کہ کسی کے پاس برائی نہیں کرنی چاہیے. اسی طرح ایک سے تعویذ لیے تو دوسرے کے پاس جائے گا، وہ فلاں سے تعویذ لیے تھے تو میرا تو کام خراب ہو گیا، مزید بڑھ گیا، آپ تعویذ دے دو. پھر وہی بات کہ بھائی تعویذ شفا نہیں دیتا، شفا اللہ تعالیٰ دیتا ہے. کیوں بھول جاتے ہو یار؟ جب آپ یہ یاد رکھو گے کہ اللہ تعالیٰ شفا دیتا ہے تو کیا تعویذ اور کیا دوا؟ شفا دینے والی ذات رب کائنات کی ہے. تو اس لیے کسی عامل کی، بابا جی کی، دوسرے بابا جی کے پاس بات نہ کی جائے کہ اس سے تعویذات لیے، اس سے یہ کیا تو مجھے یوں ہو گیا، فلاں ڈاکٹر سے یوں ہو گیا، فلاں حکیم سے یوں ہو گیا، فلاں سنارے نے یوں کر دیا، فلاں دکاندار نے میرے ساتھ یوں کر دیا. تو یہ اس کی بلا حاجت، بلا شرعی اجازت دوسرے کے سامنے تذکرہ نہ کیا جائے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. بابو غیبت کے تعلق سے آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ سنار ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہیں اور پھر گاہک بھی اس پر ابھارتے ہیں. تو یہ غیبت سے بچنے کا ذہن باپا کس طرح بنایا جا سکتا ہے؟ یہ غیبت یوں تباہ کاری ہوں میرے ہاتھ میں، کیونکہ باب الاسلام کا وہ 3 روزہ تربیتی اجتماع جاری ہے، تو یہ سندھی میں بھی کتاب موجود ہے اور غیبت کی تباہ کاریاں کا یہ ترجمہ ہے. اردو میں بھی مکتبۃ المدینہ سے حاصل کر سکتے ہیں آپ. اس کے صفحات تقریباً 696 آخر تک. تو یہ تو سندھی میں، اردو کے کچھ اس سے کم ہی ہوں گے. تو یہ حاصل کیجئے اور اس کو بالاستیعاب یعنی کہ اول تاخیر پوری پڑھ لیجئے. یہ نام سے ایسا لگتا ہے کہ یار یہ غیبت کے، ہم تو پتہ ہی ہے، ہم تو کسی کی غیبت کرتے نہیں ہیں. تو جس طرح سونے کے کاروبار میں بتایا نا کہ وہ سود کے اتنے وہاں چور دروازے ہیں کہ آدمی بچنا بہت دشوار ہوتا ہے، اس طرح غیبت کے شاید اس سے بھی زیادہ چور دروازے، جس سے غیبت ہو جاتی ہے آدمی کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ غیبت ہو گئی. اس لیے اس کو سیکھنا بہت ضروری ہے. یہ پڑھیں گے غیبت کے ساتھ ساتھ اس میں اور بھی بہت ساری مطلب ہے کہ بہت سارے مہلکات کا بیان ہے، گناہوں کا، ان کی تعریفیں، ان کے بچنے کے طریقے وغیرہ، علاج، اور یہ بہت کچھ اس میں ملے گا. آپ اس کو پڑھیں تو صحیح. غیبت کی سینکڑوں مثالیں، یعنی تقریباً 1800 مثالیں اس میں موجود ہیں. غیبت اور مختلف گناہوں کی الفاظ وغیرہ دیے ہوئے ہیں. یہ آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ حیرت میں پڑ جائیں گے، کیونکہ یہ گناہ ایسا ہے کہ نہ اس سے یعنی کہ مبالغہ کرو تو ایک دن کا بچہ بھی نہیں بچتا. چھوٹے بچے بھی آپس میں غیبتیں کوٹ رہے ہوتے ہیں، بڑے ہنس رہے ہوتے ہیں، اور یوں یہ عادت میں پکے ہو جاتے ہیں اور بعد میں غیبتیں کرتے ہیں. چھوٹے بچے کر رہے ہوتے ہیں غیبتیں، ان کے امی ابو کر رہے ہوتے ہیں، بھیا باجی کر رہے ہوتے ہیں، پورا خاندان غیبت کی لپیٹ میں ہوتا ہے عموماً. اسی طرح دکان میں سیٹھ نوکر کی کوٹ رہا ہے، نوکر سیٹھ کی غیبت کر رہا ہوتا ہے، بھائی بھائی کی غیبت کرتا ہے. ہر محاذ پر آپ دیکھیں نا، جہاں بھی ہے تو اس پر غیبت جو ہے نا اس نے حملہ کیا ہوا ہے، اور الحمدللہ دعوت اسلامی نے اس کے خلاف اعلان جنگ کیا ہوا ہے. لیکن ہمارے سپاہی بھی جو غیبت کے خلاف لڑ رہے ہیں نا، وہ بھی بیچارے بارہ غیبت میں پھسل جاتے ہیں. ایسا ہی ہے. تو ہو جاتی ہے نہیں. اتنی یہ سمجھانے کے لیے عرض کروں کہ اتنا خوفناک ہے یہ مرض. تو اس سے مسلسل لڑائی کرنی ہے، مسلسل لڑنا ہے، پکی سچی توبہ کر کے بس اس کو گھر پہنچانا ہے. یہ بھی مبالغہ ہے، گھر ہم پہنچا تو نہیں سکیں گے اس کو. باپا راول پنڈی پاک مہروی کابینہ والے بھی ہیں، اب یہ بھی غیبت کی اس جنگ میں امید آپ کے ساتھ شامل ہوں گے انشاءاللہ. بھئی اپنے اجتماعات میں کوئی نعرہ نہیں لگاتا، مذہب یہ بولا نا تو شاید کوئی بیچ میں بول پڑے گا غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی. باقی میں مطلب عام طور پہ دیکھتا نہیں ہوں،
کہ آپ اجتماعات کے اتنے مطلب دکھاتے ہیں مدنی خبریں میں کہ بھائی کسی مبلغ نے بھی غیبت کے خلاف اعلان جنگ کیا ہو، نعرہ نہیں لگاتے، یا آپ لوگ کاٹ دیتے ہوں گے، یہ لگاتے ہوں گے. میں سمجھتا ہوں گا کہ یہ شامل نہیں ہے غیبت کے خلاف نعرے لگانے میں. جنگ میں تو ہر مسلمان کو شریک ہونا ہی ہونا ہے، تو انڈرسٹوڈ ہے، سب کو لڑنا ہے غیبت کے خلاف، کہ یہ ورنہ جہنم میں لے جانے والا ہے نا یہ تو غیبت. تو یہ کتاب خرید کر پڑھنے والے بنے اور دوسروں تک بھی پہنچائیں. امید ہے کہ بہت سو نے پڑھ بھی لی ہوگی. ایک بار پڑھنے سے بھی صحیح بات ہے مسئلہ حل نہیں ہوتا، بھول جاتے. تو اس کو وقتاً فوقتاً پڑھتے رہنا چاہیے مختلف جگہوں سے نکال کر. انشاءاللہ آپ کے لیے بہت بچت کی صورتیں ہوں گی، ورنہ پھر یہ کہ بہت سخت آزمائش ہے. باپا یہ تربیت اجتماع میں جو اسلام بھائی تشریف لائے ہیں، اب ظاہر ہے جب اپنے اپنے شہر میں جانا ہوگا تو ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ کچھ نہ کچھ گھر والوں کے لیے تحفے بھی لے جائیں، کوئی جاننے والوں کو بھی تحفے دیں گے کہ باب المدینہ سے آئے ہیں. تو باپا اگر یہ اس طرح کے تحفے لے جائیں سبحان اللہ. اور تحفہ پیش کریں اپنے رشتہ داروں میں، خاندان میں، تو ضرور اس کی برکتیں نصیب ہوں گی. باپا ہدیہ بتا دیں، دوسروں کے مقابلے میں دعوت اسلامی کی کتابیں بہت سستی ہوتی ہیں الحمدللہ. باپا رکن شورا کا میسج آیا ہے کہ سندھی زبان کے اندر مدنی انعامات کا رسالہ بھی آ چکا ہے. ماشاء اللہ. ویاج ان جو علاج سونے کے سکے بھی دکھائیں. دیکھو تو سناروں کو بیچاروں کو نہیں چھوڑتے یہ لوگ، پیچھے لگے ہوئے. چلو بھلے پیچھے لگے، کیوں لگے پیچھے پتہ ہے؟ آقا کے پیچھے لگانے کے لیے. اور پھر ہماری یہ شان ہوگی انشاءاللہ قیامت کے روز، باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے جھڑیں گے، ہم اٹھاتے جائیں گے. تو آقا کے پیچھے پیچھے انشاءاللہ اپنے کو جنت میں جانا ہے. اس لیے یہ دعوت اسلامی والے اپنے پیچھے لگے ہوئے ہیں، تو ان کو پیچھے سے ہٹانا نہیں ہے. یہ ہٹنے لگے تو درخواست کرنی ہے کہ بھائی ہمارا پیچھا مت چھوڑو، ہماری لگام پکڑے رکھو، ورنہ ہم بہت جلدی بھٹک جاتے ہیں. رحمت رحمان پالے دعوت اسلامی میں، رحمت رحمان پالے دعوت اسلامی میں، مصطفیٰ کی ہے اجالے دعوت اسلامی میں، زندگی اپنی بنا لے دعوت اسلامی میں، زندگی اپنی بنا لے دعوت اسلامی میں. ہاں مقدر آزما لے، ہاں مقدر آزما لے دعوت اسلامی میں، رحمت رحمان پالے دعوت اسلامی میں. اے میرے اسلامی بھائی علم دیگر چاہیے، اے میرے اسلامی بھائی علم دیگر چاہیے، اے میرے اسلامی بھائی علم دیگر چاہیے. قافلوں سے لا لگا لے، قافلوں سے لا لگا لے، قافلوں سے لا لگا لے دعوت اسلامی میں، رحمت رحمان پالے دعوت اسلامی میں، مصطفیٰ کے ہے اجالے دعوت اسلامی. باپا غیبت کی تباہ کاریاں انگریزی زبان، ہندی، بنگلہ، سندھی میں ترجمہ ہو چکی ہے. مسافروں کو جو باب الاسلام کے آئے ہوئے ہیں، خاص کر ان کے لیے یہ سوغات کے پیکٹ بنے ہوئے، گفٹ پیک، صرف 112 روپیہ ہدیہ. میں نے تو عرض کیا کہ یار یہ بیچارے غریب لوگ ہیں، یہ کوئی سستے والی ترکیب بناؤ نا. تو انہوں نے بولا بھائی یہ بوتلوں کے کیرٹ کے کیرٹ پی رہے ہیں، پورے پورے کیرٹ بولتے ہیں. یہ بھی کیرٹ نے کہا سونے کا کیرٹ تو منہ سے نہیں نکل گیا، تو وہ پورے پورے کیرٹ پی ڈالتے ہیں. یہ جہاں جب بھی مت ان میں ہیں تھلے تھلے مانو بھی ہیں، تو وہ کسی کے طرف دیکھنا نہیں ہے. میں نے کسی فرد کو تو نہیں کہا نا. بعض تھلے بیچارے ہوتے ہیں جو مرض کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں، وہ بوتلیں نہیں پیتے ہوتے پھر بھی ہوتے ہیں.
बोतलों से वैसे बदन मोटा होता है, ज़्यादा खाने से बदन चिकनाहट से, मैदे से। बोतल का फ़ायदा तो होगा, खैर नुकसान बहरहाल बहुत ज़्यादा है। अभी समझ नहीं आती, जब डॉक्टर बोलता है ना तुमको शुगर हो गया, तो फिर हाय अब बोतल बहुत मतलब अब देखी अच्छी नहीं लगती। तो इससे पहले अगर इससे नज़र चुरा लेंगे तो इंशाअल्लाह इसका फ़ायदा आप देख लेंगे। तो ये गिफ्ट पैक भी ले जाएं, और भी अलग अलग रिसाले भी बहुत सारे हैं, वो भी ले जाएं। और वैसे देखो मेरी ज़ाहिरी माली इसमें कोई मनफात नहीं है, ये जो कुछ है दावत इस्लामी का है, किसी को वसवसा ना है। तो ये दावत इस्लामी किसी का भी इनफरादी नहीं है। मकतबुल मदीना दावत इस्लामी का आपका अपना इदारा है। तो रिसाले भी ले जाएं, ये भी ले जाएं, खूब तकसीम करें। और वैसे भी सफ़र से जो वापस हो ना, उसको तोहफ़ा जो है ना, वो हदीस शरीफ में इसकी तरगीब मौजूद है कि कुछ ना कुछ घर वालों के लिए तोहफ़ा ले जाए, चाहे झोली में पत्थर ही डाल ले। तो ये आप तोहफ़ा जो है, तोहफ़े ज़रूर ले जाएं। ये किताबों की सूरत में तोहफ़े ले जाएं। तोहफ़ा तो ये भी कहलाएगा, घर वालों को भी दें, दोस्तों को, इस्लामी भाइयों को ज़रूर पेश करें। अब ये अच्छा कुछ पता चला था कि माशाअल्लाह कुछ 12 माह वाले और तरबियती कोर्स वाले, और इनकी भी अच्छी खासी तादाद ने जाकर वो मदनी तरबियत गाह पर जमा करवा दिए, पता अपने चला नाम लिखवा दोपहर को दिए। नाम लिखवाए पापा। कितने हैं यार ये, इसकी तादाद तो मैं इनकी दावत करना चाहता हूँ। क्या बात है मजे। ये 12 माह 30 दिन वालों की 12 माह 30 दिन वाले जो जिन्होंने हाथों हाथ जो तरकीब बनाई है, उनकी दावत करना चाहता हूँ। कुछ 100 से ऊपर का मुझे फिगर मिला मुझे 110 का SMS आया था पापा। है ना। तो कल इंशाअल्लाह शबे पीर का रोज़ा भी रखना है, तो इंशाअल्लाह कल इनके साथ अपने सहरी करेंगे यार। बाबा बदीन में भी खड़े होना शुरू हो गए। 7 इस्लामी भाई ने अल्हम्दुलिल्लाह 12 माह के लिए हाथों हाथ पेश किया है। तो कल इनको भी भली करी आया। तांदलियां वाला। ये दूर हैं बहुत बेचारे, ये गरीब नहीं आ सकते यार। नहीं बापा खड़े हो रहे तांदलियां वाले। ये बापा ये देखें तो 12 माह हाथों हाथ। तो ये भी कल दावत में कैसे आएंगे? तो पार्टी होगी तो भाई ये आ जाएगी, लेकिन पार्टियां कहाँ हैं यार। सोनारों पर तो बिल्कुल तो खामोशी जारी है। एक दवा के लिए भी नहीं मिला कि चलो यार मैं लाज रख लूँ सारे सुनारों की कि मैं 12 माह तो नहीं दे सकता, 30 दिन के लिए हाजिर हूँ, इतना ही कह देता कोई सुनार। सुनारों का एक भी हमदर्द नहीं है यार। ये दूसरी तरफ देखिए बाबा, माशाल्लाह देखो मदनी ये काफिलों के लिए खड़े हो रहे मेरे हैं। पंजाबी पीर के पंजाबी देखो कैसे माशाअल्लाह ढेर लगा दिया। माशाअल्लाह यहाँ भी 12 माह वाले खड़े हुए। पंजाबियों में तो हलचल मच गई है कि हम शैतान को छोड़ेंगे नहीं, गिबत का भी बराबर मुकाबला जारी रहेगा। इतने सारे खड़े हो बापा फिगर भी आ गया नीचे से माशाअल्लाह। 40 इस्लामी भाई ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो फहरिस्त बनी है उसमें 40 इस्लामी भाई 12 माह के, मरहबा। और 70 इस्लामी भाई 30 दिन और 63 दिन के। सुभान अल्लाह। बापा हिंद आलमगिरी ने भी 7 इस्लामी भाई 41 दिन के हाजिर किए आपकी बारगाह में। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी बाबा, वो निगाहों का कोई मदनी फूला बता फरमा रहे थे। हाँ हाँ हाँ, इसके लिए तो बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ज़ाहिर है कि अब इनके यहाँ तो गाहक आते होंगे और आती होंगी औरतें। पर्दे का तसव्वुर कितना है ये सबको पता है। सोना खरीदने वालियाँ बड़े घरों की शायद ज़्यादा होती होंगी, और बड़े घरों में और भी बेहयाई उरूज पर होती है निस्बतन छोटे घरों के। तो अब ये कि इनसे डीलिंग करते हुए, बातचीत करते हुए, हंस हंस कर बातें करना, उनका लोचदार और नरम लहजे में बेतकल्लुफाना कलाम, ये एक पूरा अलग टॉपिक है कि जो मतलब मैंने कि इसमें गुनाहों का कि मीटर चल पड़ता होगा। फिर सोने की और जेवरात की अहमियत बताते हुए फिर पहन कर दिखाना और देखना, और खुदा जाने क्या क्या होता होगा। जैसे कि हमारे यहाँ चूड़ी फरोश जो हैं वो हाथों में कांच की चूड़ियाँ पहनाते हैं, माज़अल्लाह हराम है ये। इस तरह कोई बात नहीं कि सोने की चूड़ियाँ भी छोटी हैं बड़ी हैं तो ले मैं पहना देता हूँ, ऐसा होता हो तो ताज्जुब नहीं है। खुदा जाने क्या क्या होता होगा, अपने तो कभी इस तरह का मंजर देखा नहीं है। लेकिन ये कि ये सब
قیاس سے ایسا لگتا ہے کہ ایسا ہوتا ہوگا، ایرین بھی کان میں دبا کے ڈال دیا ہوتا ہوگا اور سب بہت کچھ ہوتا ہوگا، ادھر کا جھومر پیشانی کا باندھتے ہوں گے تو گلے کا لاکٹ ڈالتے ہوں گے تو پھر دیکھتے ہوں گے ہاں بالکل یہ آپ کو سیٹ ہے، فٹ ہے، اچھا لگتا ہے تو یہ دیکھو کیسا لگتا ہے. یہ سب دونوں طرف سے ہوتا ہو تو تعجب نہیں ہے، مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ ہر فیلڈ میں اس طرح کے معاملات تقریباً ہوا کرتے ہیں اور اس کو معاذ اللہ کوئی عیب نہیں سمجھتا. حالانکہ یہ تقریباً جو یہ میں جو بتا رہا ہوں نا یہ گناہ بھرا انداز ہے اور جہنم کی مطلب آگ میں اپنے آپ کو ڈالنے کے لیے تیار کرنے والی باتیں یہ. ان سب سے بچنا پڑے گا، مجبوری ہے اور یوں ہے، اور یہ وہ جواب آپ تیار کریں جو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب میں قیامت کے روز پیش کر سکیں. اور کیا جواب دیں گے؟ کون جواب دے گا؟ کون دے سکے گا جواب؟ سوال ہی نہیں ہے کہ ہم جواب بھی دے سکیں. جبھی تو ہم عرض کرتے ہیں کہ صدقہ پیارے کی حیا کا کہ نہ لے مجھ سے حساب، بخش بے پوچھے لجائے کو لجانا کیا ہے. تو اللہ بے حساب بخشے. تو بہرحال یہ کہ آنکھوں کی حفاظت بہت ضروری ہے. عورت کے کپڑوں پر بھی نظر ڈالنے سے بچائیے کہ ان کے کپڑے بھی اب جس طرح کے کپڑے ہوتے ہیں اس پر بھی تبصرے کی حاجت نہیں ہے. ہاں واقعی کسی کے کپڑے ایسے ہیں کہ ان کپڑوں کو دیکھ کر وہ ڈھیلے ڈھالے اور بالکل یعنی کہ بھدے رنگ کے کپڑے ہوں جس کی امید 100 سال کی بڑھیا سے بھی اس دور میں رکھنا بیکار ہے. تو بہرحال وہ جو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ کپڑے جیسے کہ پہلے خیمہ نما برقعے عورتیں پہنتی تھیں جس کا امام غزالی نے لکھا ہے، اور وہ رنگ اس کا بالکل یعنی کہ غیر جاذب نظر، تب اس کپڑے کو اگر کوئی دل میں فتنہ ہوتا ہو تو پھر منع ہو جائے گی، اگر فتنہ نہیں ہوتا تو ان کپڑوں کو دیکھنے کی اجازت ہے عورت کے. باقی یہ فلاورز کپڑے اور ڈیزائن والے کپڑوں کو دیکھنے سے دل میں کتنی حرکت کس کے ہوتی ہے وہ سب سمجھتے ہیں. تو اس لیے سنار اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ وہ یہ کتاب دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے نے جس کو شائع کیا ہے پردے کے بارے میں سوال جواب، یہ لاجواب کتاب ہے، بہترین کتاب ہے. پردے کے تعلق سے سنار اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ اس کا مطالعہ فرمائیں. اس میں بے پردگی کے اور نگاہیں اس طرح ڈالنے کے عذابات اور نگاہوں کی حفاظت کے فوائد بھی لکھے ہیں اور بھی بہت کچھ ہے. تو اس کو حاصل کریں اور اس کا مطالعہ فرمائیں. یہ زیادہ بڑی بھی نہیں ہے، چھوٹی کتاب ہے، شاید 400 کے لگ بھگ صفحات ہوں گے اس کے. پردے کے بارے میں سوال جواب اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں، اس کو حاصل کر لیجئے، انشاءاللہ آپ کو بہت مدد ملے گی اس میں. اور یہ صرف سناروں کے لیے نہیں ہے، یہ کپڑے والوں کے لیے بھی ہے اور کرانے والوں کے بھی لیے بھی ہے. تو ہر طرح کے دکاندار جو ہیں ان کو عورتوں سے واسطہ پڑتا ہے. اب تو ہر مسلمان کو اس کو بس پڑھنا گول کر چاہیے. پی ہر لینا گھر کی ضرورت ہے یہ کتاب. سفر میں، بس میں، ویگنوں میں، ایئرپورٹ جی. پر، ٹرینوں میں، بازاروں میں، آتے جاتے، اٹھتے بیٹھتے، گاڑی چلانے والا، موٹر سائیکل چلانے والا، پیدل چلنے والا، بس کیا دودھ والا تو کیا کوئی مطلب سب کو پڑھنا چاہیے. یہ اللہ کرے اسلامی بہنیں اس کو پڑھ کے گھول کے پی جائیں نا، کاش. یہ اوڑھ لیں اس کو کتاب کو تو اپنے اوپر تو بہت سارے فتنوں سے حل نکل آئے گا اللہ نے چاہا تو. انشاءاللہ. اللہ عمل کا جذبہ نصیب فرمائے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. میں نیچی نگاہیں رکھوں کاش اکثر، 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 عطا کر دے
شرم و حیا یا الہی عطا کر دے شرم و حیا یا الہی عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی گناہوں سے مجھے کو گناہوں سے مجھے کو بچایا الہی عمل کا ہو جذبہ عطا یا آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ باپا تاندریا والا پاک کندھاری کابینہ کے جو 10 اسلامی بھائیوں کی نیت تھی 12 ماہ کی، اب وہ 13 ہو چکے ہیں، الحمدللہ اور گنج بخشی کابینہ ہند سے بھی 12 دن کے 6 اسلامی بھائیوں کی نیت۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مرحبا مرحبا، اللہ دونوں جہانوں کی برکتیں نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت صاحب، میرا سوال ہے آپ سے، ہم سونے کا کام کرتے ہیں ریفائن کا، تو ہمارے ہاتھ میں کیمیکل لگ جاتا ہے اور اس کی بدبو رہ جاتی ہے، جب ہم وضو کرتے ہیں تو اس کے ہاتھوں میں سے بدبو آتی ہے، تو ہماری نماز ہو جائے گی؟ بدبو ہاتھوں میں آتی ہے، نماز ہو جائے گی اگر بدبو اس کی اتنی پھیلتی ہے کہ دوسروں کو پہنچ رہی ہے، تب تو مسجد میں داخلہ حرام ہوگا۔ اس صورت میں چاہے کیمیکل کی بدبو ہو، چاہے پیاز کی بدبو ہو، چاہے گوشت مچھلی کی بدبو ہو، بدبو مسجد میں بدبو نہیں آنی چاہیے کہ اس سے لوگوں کو اور فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو آپ کوئی اس کا ایسا حل نکالیں مسجد کی جماعت، تاکہ آپ کو مل جائے کہ باڈی اسپرے آتے ہیں، بہت ساری خوشبوئیں آتی ہیں، اس کو ٹرائی کر لیں کہ اگر وہ خوشبو لگانے سے ہاتھوں پر اچھی طرح صابن سے دھو کر یا کسی طرح بھی اگر وہ بدبو دور ہو جاتی ہے تو آپ مسجد میں آپ کو آنا ہوگا، ورنہ نہیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اس کی تفصیلی معلومات کے لیے مکتبۃ المدینہ کا رسالہ مسجدیں خوشبودار رکھی ہے، مختصر سا رسالہ، یہ مکتبۃ المدینہ سے ضرور حاصل کیجئے، اس کو پڑھ لیجئے، تو اس میں انشاءاللہ آپ کو بہت معلومات ہوں گی۔ کیونکہ بعض لوگ مسجدوں کے ساتھ استنجا خانے بھی اس طرح بناتے ہیں کہ استنجا خانے کی بدبو کے بھپکے سیدھے مسجد میں آتے ہیں، یہ بھی جائز نہیں ہے نا۔ تو استنجا خانوں کی بھی ایسی ترکیب ہو کہ مسجد کو بدبو سے بچانا یہ واجب ہے۔ اور بھی اس میں بہت سارے احکام لکھے ہوئے رسالے میں، اور یہ رسالہ فیضان سنت جلد اول میں فیضان رمضان کے جز فیضان اعتکاف میں بھی شامل ہے، مختصر سا رسالہ ہے، اور ہدیہ بھی میرا خیال ہے کوئی جیبی سائز کا 4 روپے کا ہوگا، بڑا کوئی 7-8 روپے کا ہوگا۔ اس کو تقسیم بھی کرنا چاہیے مسجدوں میں، خاص کر اماموں کو، مؤذنوں کو، متولیوں کو، اس طرح کے لوگوں کو پہنچانا چاہیے تاکہ مسجد کو یہ خوشبودار رکھنے کا اہتمام کریں، توجہ جائے ان کی۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب۔ کا